تاریخ میں کچھ فتوحات ایسی ہوتی ہیں جو پہلی نظر میں سمجھ نہیں آتی، وہ ایک پہیلی کی طرح ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے تھوڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے ہی حیران کن واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں جو صورتحال بظاہر ایک شکست نظر آ رہی تھی وہ دراصل ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اچھا، تو اس بات کو دیکھیں، یہ قول ہے عبداللہ بن مسعود کا، جو پیغمبر اسلام کے ایک بہت قریبی ساتھی تھے، اور یہ بات فوراً ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیتی ہے۔ بھئی، ایک ایسا معاہدہ جو بظاہر ایک کمزوری اور سمجھوتا لگ رہا تھا، اسے مکہ کی فوجی فتح سے بھی بڑی کامیابی کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے جسے ہم آج سمجھیں گے کہ آخر ایک معاہدہ جس کی شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہ ایک حقیقی اور کھلی فتح کیسے بن گیا؟ یہ اس تاریخی واقعے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش ہے۔ چلیے اب ذرا اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا اصل مقصد کیا تھا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے 6 سال 1400 مسلمانوں کا ایک قافلہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف چلا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ارادہ بالکل پرامن تھا، لیکن مکہ پر حکومت کرنے والے قبیلے قریش نے انہیں شہر سے باہری حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی اور لگ رہا تھا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی۔ اب یہاں دیکھیں، دونوں گروہوں کے ارادوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں کا مقصد تو خالصتاً مذہبی تھا، وہ کعبہ کا احترام کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف قریش، ان کے لیے یہ اپنی طاقت اور اتھارٹی کا سوال بن گیا تھا۔ انہیں لگا کہ اگر مسلمان اس طرح شہر میں داخل ہو گئے تو ان کی حکومت کمزور پڑ جائے گی، اس لیے وہ لڑنے مرنے پر تل گئے تھے۔ خیر، لمبی بات چیت کے بعد جو معاہدہ ہوا، اس کی شرطوں نے تو صحابہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا تھا اور اگلے سال آنا تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ شرط یہ تھی کہ اگر قریش کا کوئی آدمی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا پڑے گا، جبکہ اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ طاقتور الفاظ حضرت عمر بن الخطاب کے ہیں، اور یہ اس وقت تقریباً سبھی صحابہ کے دل کی آواز تھے۔ ان کا سوال اس گہری تکلیف اور الجھن کو ظاہر کرتا ہے جو وہ محسوس کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو سراسر ناکامی ہے اور ان کے دین کی توہین ہے۔ چلیں اب اس کشیدہ صورتحال کے دوران پیش آنے والے ایک بہت ہی ڈرامائی لمحے کی طرف چلتے ہیں، جس نے صحابہ کی اپنے پیغمبر سے وفاداری کو ظاہر کیا۔ ہوا یہ کہ جب پیغمبر اسلام نے حضرت عثمان بن عفان کو بات چیت کے لیے مکہ بھیجا تو ان کی واپسی میں کچھ دیر ہو گئی۔ اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے مسلمانوں کے کیمپ میں جیسے آگ لگا دی اور صورتحال کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے آئی۔ اس نازک موقع پر پیغمبر نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک عہد لیا۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ مرنے کی بیعت نہیں تھی، بلکہ اس بات کا عہد تھا کہ وہ ثابت قدم رہیں گے اور جنگ ہوئی تو میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں۔ یہ اتحاد اور عزم کا ایک غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ اور یہ بیعت کسی چھوٹے موٹے گروپ نے نہیں کی تھی، وہاں موجود تمام کے تمام 1400 صحابہ نے ایک ایک کر کے یہ عہد کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بظاہر مایوسی کے باوجود وہ اپنے رہبر کے ساتھ کھڑے تھے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ اب ہم زمینی ڈرامے سے ہٹ کر اس خدائی پیغام کی طرف بڑھتے ہیں جس نے واقعات کے بارے میں صحابہ کی سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں کہ صحابہ کس قدر دل شکستہ اور پریشان حالت میں مدینہ واپس جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا اور وہ ایک بظاہر ذلت آمیز معاہدہ کر کے لوٹ رہے تھے۔ اسی سفر کے دوران اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، سورۃ الفتح۔ یہ الفاظ پھر سے حضرت عمر بن الخطاب کے ہیں، وہی عمر جو کچھ دیر پہلے معاہدے کی شرطوں پر سب سے زیادہ پریشان تھے۔ یہ قول اس وحی کے گہرے جذباتی اثر کو ظاہر کرتا ہے جس نے مایوسی کو گہری خوشی اور سکون میں بدل دیا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، سورت کی پہلی ہی آیت میں اعلان کیا گیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر نیا زاویہ تھا۔ جو چیز ایک سیاسی سمجھوتا اور ناکامی لگ رہی تھی، اسے خدائی نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی فتح قرار دیا جا رہا تھا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ آخر فتح کیوں تھا، اس کے کیا فائدے اور مثبت نتائج نکلے جن کی وجہ سے اسے یہ مقام دیا گیا۔ تو یہ انعامات کیا تھے؟ سب سے پہلے تو گناہوں کی معافی کا وعدہ، پھر اللہ کی نعمت کی تکمیل اور سیدھے راستے پر رہنمائی کی خوشخبری۔ لیکن شاید سب سے اہم انعام وہ سکون اور اطمینان تھا جسے قرآن نے سکینہ کہا ہے۔
जो इनके दिलों में उतार दिया गया। इस सुकून ने इनके डगमगाते हुए ईमान को एक नई मजबूती बख्शी और ये इस हिकमत अमली को शानदार तरीके से वाज़े करता है। इस मुआहदे के जो तवील मुद्दती फ़ायदे थे वो बहुत गहरे थे। सबसे पहले तो जंगबंदी ने अमन का माहौल पैदा किया। इस अमन की वजह से लोग आज़ादाना तौर पर मिलने जुलने लगे। इस खुले माहौल में जब मुसलमानों ने इस्लाम की दावत दी तो लोग जोग दरजोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। जो काम जंग से नहीं हो सका था वो अमन ने कर दिखाया। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की फतूहात नजर आती हैं। एक है फौजी ताकत से हासिल की गई फतह जो फौरी और ज़ाहिरी होती है, और दूसरी है हिकमत अमली और सब्र से हासिल की गई फतह जिसे आज की ज़बान में सॉफ्ट पावर की जीत भी कहा जा सकता है। हुदैबिया का मुआहदा इसी दूसरी किस्म की फतह की बेहतरीन मिसाल है, जो बज़ाहिर एक समझौता लगे मगर उसके नताइज कहीं ज़्यादा गहरे और देरपात है। कुरान की ये आयत इस बात की तस्दीक करती है कि हुदैबिया का मुआहदा वो फौरी फतह थी जिसने मुस्तकबिल की बहुत सी कामयाबियों जैसे खैबर की फतह और दीगर फतूहात की राह हमवार की। इसे जल्दी में दी गई फतह कहा गया जो आने वाली बड़ी कामयाबियों की बुनियाद थी। तो इस तज्जिए का सबसे अहम नुक्ता यही है, हकीकी फतह इस मुआहदे की तवील मुद्दती हिकमत अमली और उन फ़ायदों में छुपी हुई थी जो इसने उम्मत के लिए हासिल किए। ये एक ऐसा कदम था जिसने मुस्तकबिल की तमाम फतूहात की बुनियाद रखी। आखिर में ये तारीखी वाक़या हमें एक वसी तर सवाल पर सोचने की दावत देता है। यह हमें गौर करने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस में कामयाबी और फतह को कैसे परखते हैं। क्या कामयाबी हमेशा फौरी और ज़ाहिरी होती है, या कभी-कभी एक हिकमत अमली पर मबनी वक्ती पिसपाई बड़े मकसद के हुसूल के लिए मुस्तकबिल की अजीम तरीन फतूहात का दरवाज़ा खोल सकती है?